الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شہید مظلوم مدینہ، داماد رسول، ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجرا چیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو بھی جمع کیا، قرآن کریم کے کاتب بھی رہے، قرآن کریم کو لکھنے والے بھی تھے۔ عامل قرآن حضرت عثمان غنی، عالم قرآن حضرت عثمان غنی، جامع القرآن حضرت عثمان غنی، ناشر القرآن حضرت عثمان غنی، کاتب قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی رات یا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ ایک دن میں وہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں شریک ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا: یہ شخص عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ جو شخص عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں رسول بھی اس سے بغض رکھتا ہوں، میں رسول بھی اس سے بغض رکھتا ہوں اور اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 83 سال کی عمر پائی۔ خلافت کا وقت جب ان کو ملا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی 6 سال فتوحات رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر ان کی خلافت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 42 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عبداللہ بن سبا کے حواری آئے۔ حواری اس خطبے میں موجود تھے، 450 تقریباً حواری اس خطبے میں موجود تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا: عثمان، ہم تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا: عثمان، ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے، آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے گئے۔ خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہی سب حواری کھڑے ہو گئے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آسا لینے کے بعد اس آسے کو توڑ دیا جس آسے پر میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ اس آسے کا سہارا لے کر اسی آسے کو نعوذ باللہ من ذالک ان یہودیوں نے، منافقین نے حضرت عثمان سے آسا لے کر اس آسے کو توڑ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی کرنی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مسجد نبوی میں بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مل کر حضرت عثمان کو گھر میں لے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک کے اندر دودھ اور شہد ڈالنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا حال ہے آپ کی؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جملے پر میں قربان جاؤں، حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے میرا حال نہ پوچھ، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ میرے آقا کا، میرے نبی کا، میرے سسر کا، مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے، ہم آپ کی صحت کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ پھر باہر سے ان حواریوں نے، ان یہودیوں نے اور منافقین نے یہ اعلانات شروع کر دیے کہ حضرت عثمان اب مسجد میں نہیں جائیں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ عثمان مسجد میں خطبہ نہیں دے گا۔ چوتھے نے کہا عثمان کے گھر کوئی نہیں جائے گا۔ پانچویں نے کہا عثمان کے گھر کوئی آنا جانا نہیں رکھے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بند رہے۔ ہوش آنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے گھر کے باہر حواری کھڑے ہیں، انہوں نے یہ بکواسات شروع کر دی ہیں، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 1 ماہ تک گزر گیا۔ 25 دن کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، امیر المومنین، کیا میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جا کر میرے لیے ایک پانی کا مشکیزہ تو لے کے آؤ، میں قربان جاؤں۔ کربلا کے موقع پر حضرت حسین کا ساقی حضرت عباس تھے، اور اس مدینۃ المنورہ کے ساقی عثمان غنی کا ساقی علی المرتضی ہے، میں ان دونوں پہ قربان نہ جاؤں؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، گھر میں ایک مشکیزے کے اندر پانی بھر کے آئے، تو پھر حواریوں نے دیکھا کہ علی المرتضی پانی لے کر آ رہے ہیں، تو پھر ان حواریوں نے تیر سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے کو تیر لگا، وہ پانی وہیں کا وہیں گر گیا۔ تو پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستار مبارک اتار کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی۔ امیر المؤمنین، میں پانی تو نہیں لا سکا، ان حواریوں نے مشکیزے کو توڑ دیا، پانی نیچے سارا گر گیا تھا، اسی وجہ سے اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر حضرت علی المرتضی واپس چلے گئے، حضرت عثمان خاموش رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کوئی بات نہیں۔ تو
تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین کو کہا کہ جاؤ اپنے چچا کے گھر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، کہیں وہ یہودی و منافق آپ کے چچا کو شہید نہ کر دیں۔ 3 دن کے بعد ان حواریوں نے حضرت عثمان کے گھر کی دیوار پھلانگنے کے بعد دیوار پر چھلانگ لگا دی، تو پھر اندر گھس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص حملہ آور ہوا۔ تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے جسم مبارک کے اوپر تقریباً 90 کے تقریباً زخم تھے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چاروں یہودیوں اور منافقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تو پھر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، تو پھر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بچانے کے لیے آئی، تو پھر ان کی انگلیاں مبارک کو بھی کاٹ دیا یہودیوں نے۔ کاٹنے کے بعد پھر واپس چلے گئے، پھر باہر جا کر پھر انہوں نے یہی بکواسات شروع کر دی کہ عثمان کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، عثمان کے گھر کے پاس کوئی نہیں جائے گا، عثمان کا جنازہ اس کی قبر کو کوئی نہیں بنائے گا۔ حتیٰ کہ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آ کر کہا، اے حواریوں اور یہودیوں، میں نبی کی گھرانے کی ازواج ہوں، اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو تو کل قیامت کے دن خدا کا رسول تم سے پوچھے گا، اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا، اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو خدا کا رسول اور خدا پھر دنیا میں ہی تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر اٹھا کر لے گئے۔ لے جانے کے بعد جنت البقیع کے اندر ان کی قبر کی تیاری شروع کی۔ 3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا۔ جس جگہ خدا کی کرنی دیکھو، خدا کی عجیب و غریب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جس جگہ میرے آقا، جس جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی، اسی جگہ پر وہی جگہ جنت البقیع کا درمیانی حصہ بنتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے عثمان میری آنکھوں کے سامنے ہوگا، وہی کچھ بنا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آسے پاسے ہیں، حضور درمیان میں ہیں۔ دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان تینوں کے سامنے دیکھو تو جنت البقیع کے اندر مدفون شہید مظلوم مدینہ داماد رسول ناشر قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آرام مبارک کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عثمان غنی جیسا بنائے، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔